والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ معزز سامعین محترم، آج 14 اگست جو پاکستان کے اندر پچھلے تقریباً 70 سالوں سے رسماً منائی جا رہی تھی، آج جب وہ اپنی حقیقی روح کے ساتھ منائی جا رہی ہے تو وہ لوگ جو کل بھی پاکستان کے خلاف تھے اور آج بھی پاکستان کے خلاف ہے اور مستقبل میں بھی ان کی سازشیں پاکستان کے خلاف جاری رہیں گی، ان کو یہ گوارا نہیں کہ پاکستان اپنے حقیقی مقصد کے لیے اور حقیقی منزل کے لیے اس کا مقصد لوگوں کے دلوں میں حقیقی طور پر موجزن ہو سکے، تو وہ لوگ آج پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے وہ مسائل جو ہمارے بزرگ اپنے خون کی قربانیاں دینے کے باوجود اور اپنے جان اور مال قربان کرنے کے باوجود، بلکہ آزادی کے تقریباً 6 سال کے باوجود انہوں نے اپنی تمام 10,000 مسلمانوں کی قربانیاں دینے کے بعد پھر 74 کی تاریخ ختم نبوت میں یہ شاہی قلعے کے تہخانے آباد کرنے کے بعد اور مسلم مسجد کے بالا خانوں سے نیچے پھینکنے کے بعد اپنے خون کی داستان رنگین کرنے کے بعد جو فیصلے طے کیے، آج ان فیصلوں کو 70 سال بعد پھر چھڑا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ہم فلاں طے شدہ چیز کو آئین کے اندر پھر ترمیم کر کے ہم یہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ہم صرف ان کو یہ بتانے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے کہا تھا کہ ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے، حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو، پر ہم سے قسم لے لو کہ ہو جو شکایت بھی شاخوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں، آخر کس بار گاہے خاص کا گدا ہوں میں۔ تمہارا باپ بھٹو تھا، تمہارا باپ سکندر مرزا تھا، تمہارا باپ مشرف تھا، تمہارا باپ باجوہ تھا، عمران تھا، ہم یہاں تھے، یہاں ہیں، یہاں رہیں گے۔ تمہارے باپ میں جرت ہے تو آج نکالو اس کتے کو باہر، پھر بتاتے ہیں تم ختم نبوت میں ترمیم کیسے کرتے ہو۔ اور پھر تم ہمارے دروازوں پر آتے ہو، اتنی تم میں جرت نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم کیوں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہتے ہیں جی پلاٹ کا مسئلہ ہے، بجلی کے بل کا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں، اگر تم نے ختم نبوت کے ساتھ غداری کو واپس نہ کیا تو یاد رکھنا ہم بجلی کے بل کے لیے بھی آ جائیں گے۔ وہ تو مسئلہ اٹل ہے، ہمارے ایمان کا ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا قدم ایک آگے اور چلا جائے تو یہ پھر دیکھ لو تمہارے ہمسائے میں جو قائد اعظم کا پاکستان تھا جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، اس میں غداروں کو برے صغیر کے اندر جگہ نہیں مل رہی۔ تمہیں 7 سمندر پار یہ یاد رکھ لینا، تاریخ میں لکھا ہے جو غدار ہوتے ہیں انہیں پھر نہ سمندر جگہ دیتے ہیں، نہ پانی جگہ دیتی ہے، نہ خشکی جگہ دیتی ہے۔ تو مجھے یہ کہہ رہے تھے آج صحافی کے جناب آپ کس کا جہاز اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ میں کہا میں تو سارے جہاز پنچر ہوتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک
آج تو ہم نے پوری دنیا کو یہ پیغام دینا تھا کہ یہ پاکستان ہے، یہ اسلام کا قلعہ ہے. خبردار آئی ایم ایف کے گماشتوں، تم یہ سمجھو کہ چند ٹکے اور ہمارے اوپر بیٹھے ہوئے بے ضمیروں کو خرید کر تم پاکستان کو امریکی کالونی بنا لو گے. ہم تمہیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس کے اندر موجود ہیں، لیکن افسوس ان کمینوں کی وجہ سے آج کے دن ہمیں یوم ختم نبوت کے طور پر منانا پڑ گیا. آج کا دن تو وہ تھا کہ ہم پیغام دیتے پورے عالم کو کہ پاکستان انشاءاللہ یہ پوری دنیا کی امامت کرے گا. لیکن آج اقوام عالم ہماری طرف کہتی ہے کہ وہ مسئلے جو 70 سال پہلے حل ہو چکے، جو 50 سال پہلے حل ہو چکے، تم سے تو ان مسئلوں کو سنبھالا نہیں جا رہا، تم پاکستان کو کیا چلاؤ گے؟ لیکن ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے بھی اس مسئلے کو سنبھالا، پھانسیاں جھول کے سنبھالا، مارشل لا ڈکٹیٹروں کے سامنے کھڑے ہو کر سنبھالا، جناب مسلم مسجد کی جناب صفے خون رنگین کر کے سنبھالا، جناب وزیر خان کی صفوں کو رنگین کر کے سنبھالا، اور جناب جگ آباد کی گرم جیلوں کو آباد کر کے سنبھالا. تو تم کسی غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جناب جو ختم نبوت کے پروانے ہیں صرف یہ نہیں ہے پورے پاکستان میں ہے بلکہ پورے عالم میں موجود ہے. یہ تو ہم تمہیں بتانے کے لیے آئے ہیں بھئی ہون آرام ہے. اور کہتے ہیں گرفتاری دے دے. میں نے کہا وہ بھی دیں گے، وہ بھی دیں گے. تمہیں شوق ہے تو آؤ گرفتار کر لو ساروں کو. ختم نبوت پر بات نہیں ہوگی. اللہ بڑا غیور ہے. جب ختم نبوت پر بات آئے گی، حضور کی عزت پر بات آئے گی، ہم نہ بھی ہوئے رب تو جانوروں سے بھی کام لے لے گا. تم کیا سمجھتے ہو؟ لیکن وہ جانوروں، ہم تمہیں کہتے ہیں جانور نہ بنو، انسان بنو. انسان فانی ہے ارباب طرب کی کرسی، قائم دائم ہے فقط رب کی کرسی. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے شاہ صاحب نے بلا کر ہمارے علماء کو سمجھایا ہے کہ جو شریعت کو نہ مانے وہ پاکستانی نہیں ہے. مجھے تو خوشی ہوئی ہے کہ ہمارے یہ بیچارے علماء نہیں جانتے تھے، یہ مشائخ نہیں جانتے تھے کہ جو آئین پاکستان کو نہ مانے اس کو ہم پاکستانی نہیں مانتے. جو آئین پاکستان کے خلاف بغاوت کرے، جو شریعت کے خلاف بغاوت کرے، ہم اس کو پاکستانی نہیں مانتے. میں کہا شاہ جی چنگا کیتا نے، بہت اچھا کیا آپ نے کہ ان کو بتایا ہے کہ تمہارا مقصد ہے کیا، اور تم ادھر ہاتھ باندھ کے کیوں بیٹھے ہو؟ باہر نکلو، ختم نبوت پہ پہرا دو، کیونکہ آئین کے ساتھ غداری ہو گئی ہے. بہت اچھا کیا آپ نے کہ آپ نے بتایا ان کو کہ تمہارا مقصد یہاں ہاتھ باندھ کے بیٹھنا نہیں ہے. اور افسوس تو ہے نا کہ کوئی ایک کہہ دیتا، لیکن اقبال کہتا ہے قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. لیکن اقبال کو بابا جی کہہ کے گئے تھے اقبال پریشان نہ ہو، میں حضور دے غلام تیار کر کے لے آیا. اے او حسینی نہیں جڑے لنگر کھا کے اندر جا کے سو جاندے، اے تا فیض آباد قطارہ بنا کے جڑے اس نا تے روٹیاں کھاندے انہوں نے بھی مجبور کر دیندے کہ اے حسینی. یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. اے ہم رسمن ماننے والے نہیں ہیں، اور ہم آزادی یہ یہاں پر ٹھوٹ، ہاں وہ جی کیک کاٹا جا رہا ہے، وہ جی یہ ہو رہا ہے، کتنے سارے سانو تو نظر ہی نہیں آندے ہون. اس واسطے کہ رسمن آندے سن، اسی رسمن نہیں آئے، اسی تو ہو آنا دے غلام جڑے کہنے انسل حبال من شیطا وقتا حبال من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود میں نمبال ناما شیطا.